باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ اور تم سے یہود راضی نہیں ہوں گے وَلَن نَّصَارَىٰ اور نہ ہی عیسائی حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جہاں تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کر لو گے۔ قل فرما دیجئے اِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ بے شک ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس کے بعد جو تمہارے پاس علم آ چکا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے یتلونہ حق تلاوتہ وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں فاولئک هم الخاسرون اور وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ 2 آیات ہیں اور ان 2 آیات میں اللہ رب العزت اہل ایمان کو مخاطب فرما کر ایک ضابطہ ایک نقطۂ نظر اور ایک اصول بیان فرما۔ اس آیت مبارکہ کو سمجھنے سے پہلے اس کا جو ماقبل ہے جو تحویل قبلہ کے حوالے سے ہے اس پر ایک دفعہ غور کرنا ہوگا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ کا اول قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس تھا اور پھر 17 مہینے مدینہ طیبہ میں قیام فرمانے کے بعد اللہ کے حکم سے اس قبلہ کو تبدیل کر بیت اللہ بیت الحرام مقرر کر دیا گیا۔ یہ تحویل قبلہ اہل ایمان کے لیے ایک امتحان تھا کہ ان میں سے کون اس تحویل قبلہ کو دل سے قبول کرتا ہے اور خصوصاً ان کے لیے جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے مسلمان تھے اور ان میں سے ایک معمولی سی تعداد قوم یہود کی بھی تھی کیونکہ قوم یہود کا جو محبت کا تعلق تھا وہ بیت المقدس کے ساتھ تھا۔ اس وجہ سے ان کے لیے ایک آزمائش اور امتحان تھی کیا وہ اس فیصلے کو مانتے ہیں یا اس پر کسی طرح کے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہیں، اور یقیناً انہوں نے اللہ کے اس حکم کو جیسا تھا ویسا مانا، لیکن مدینہ طیبہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے جو قوم یہود تھی ایک بڑی تعداد ان کی موجود تھی، انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، وہ اس بات سے راضی نہیں ہوئے، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس بات سے۔ تعلق کیوں نہیں تھا؟ کوئی مسلمان بھی نہیں تھے، قبلہ ان کا تبدیل نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ دل میں ایک عناد تھا، ایک دشمنی تھی، ایک تعصب تھا، لہذا ان کو موقع مل گیا یہ باتیں بنانے کا، یہ باتیں کرنے کا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اب بیت اللہ ہو گیا۔ پہلے یہ مسلمان مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ مسجد حرام کی طرف رخ کرتے یعنی باتیں بنانے شروع کر دی، حالانکہ ان کا اس سے کوئی خاص واسطہ، کوئی تعلق، کوئی لین دین نہیں تھا۔ تو اس ضمن میں ان کی ایک خواہش تھی کہ جیسا ہم چاہتے ہیں، جیسا ہماری دلی خواہش ہے ویسا ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مبارکہ میں بطور خاص اس خاص قبلہ کی تحویل کے حوالے سے اور بطور عام تمام مسلمانوں کو قیامت کی صبح تک یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم سے نہ ہی یہودی اور نہ ہی عیسائی راضی ہو سکتے ہیں
یہاں تک کہ تم ان کی دین کی پیروی نہ کر لو. یعنی تم ان کی چھوٹی موٹی باتیں مانو گے وہ راضی نہیں ہوں گے. تم ان کی چھوٹی موٹی جو ہے وہ نظریات اور ان کی کلچر اور ثقافت کو اپناؤ گے وہ تب بھی راضی نہیں ہوں گے. وہ راضی کب ہوں گے؟ جب تم کامل اتباع کر لو ان کے دین کی, تب جا کے وہ تم سے راضی ہوں گے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ہم سے یہی ارشاد فرما رہے ہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تم سے یہود اور نصارہ یعنی عیسائی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کے دین کی پیروی نہیں کرو گے. اگر ہم قوم یہود کی بات کریں اس زمن میں, یہودیت ایک نسلی مذہب ہے. یہودیت ایک نسلی مذہب ہے. یہ کسی نئے بندے کو یہودی نہیں بناتے. یہودی صرف وہ ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. تو پھر یہاں سے حتیٰ تتبع ملتہم کا مفہوم کیسے پورا ہوگا؟ یہاں ان کا مقصد آپ کو یا اہل ایمان کو یا مسلمانوں کو یہودی بنانا نہیں ہے, بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے دین سے دور کر کے وہ اس چیز پر لے آئیں جس سے وہ تم سے راضی ہو جائیں. اور وہ یقیناً کیا ہے؟ دین سے بیزاری ہے, دین سے دوری ہے, ہمارا دین کی چیزوں کو چھوڑنا ہے. اب دوسری طرف آ گئے عیسائی. عیسائیت ایک وقت تک, اگر ہم 100 سال پہلے کی بات کریں تو عیسائیت مذہب میں ایک جاذبیت موجود تھی. لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے. آپ کے برِ صغیر میں جب یہاں پر انگریز آئے تو انہوں نے اپنی عیسائی مشینریز کے ذریعے سے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا, عیسائی کیا, اور چند مسلمان بھی اس میں آئے. انہوں نے خوب اپنا جال بچھا کے لوگوں کو عیسائیت کی طرف مائل کیا. آج کے موجودہ دور میں اگر ہم آج کی بات کریں, عیسائیت میں کوئی جاذبیت نہیں رہی. عیسائیت میں کوئی لاجک والی بات نہیں رہی کہ وہ آپ کو اپنے دین کی طرف مائل کر سکیں. آپ اپنے مذہب کو چھوڑ کے عیسائیت قبول کریں, کوئی ایسی بات رہی نہیں ہے. کیونکہ آج کی جو ساری کھیل ہے وہ عقل پرستی پہ ہے. جب ہمارا دین جو عقل کے زیادہ قریب ہے لوگ اس سے بیزار ہو رہے ہیں. عیسائیت جو عقل سے 200 دور ہے اس کی طرف لوگ کیسے متوجہ ہوں گے؟ تو یہاں پر حتیٰ تتبع ملتہم کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے اطوار اور طریقوں کو اپنائیں, ان کے کلچر, ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت کو اپنائیں, چاہے ہم ان کے مذہب کو اپنائیں یا. آج کا مسلمان اسی طرح سے تتبع ملتہم کا شکار ہے. مسلمان آپ کو یہودی ہوتے نظر نہیں آئے گا, مسلمان آپ کو عیسائی ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے گا. کیا نظر ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ مسلمان آپ کو اپنے مذہب سے بیزار ہوتا نظر آئے گا, اپنے مذہب سے باغی ہوتا نظر آئے گا. وہ یہود اور نصارہ کی عادات کو اپناتا ہوا نظر آئے گا. وہ یہود اور نصارہ کے کلچر اور اس کی تہذیب اور اس کی ثقافت کو اپنا کر فخر محسوس کرتا ہوا نظر آئے گا. اور یہی ان کی کامیابی ہے. وہ آپ سے یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہودی ہو جائیں, آپ عیسائی ہو جائیں. وہ چاہتے ہیں جیسے ہم ہیں یہ بھی ویسے ہو جائیں. جیسے ہم نے مذہب میں ریاست کو الگ رکھ دیا اور کلیسا گرجا کو علیحدہ رکھ دیا, ہم بھی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس طرح کی تفریق ہو کہ وہ سیاست کے معاملات میں دین کا عمل دخل ہی. وہ کہ جی ریاست الگ چیز ہے اور مذہب انسان کا انفرادی معاملہ ہے. وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان تو رہیں لیکن ہمارے طور طریقے, ہمارا اٹھنا بیٹھنا, ہمارا کلچر دین اسلام کے بنیادی اصولوں سے دور ہو.
یہ ہے ان کا آج کے دور میں حتی تتبع ملتہم. یہ اس پہ آپ سرچ کر کے دیکھ لیں. ایک زمانہ ایک وقت تھا جب عیسائیت پہلے نمبر پہ تھی آبادی کے نمبر. عیسائیت پہلے نمبر پہ تھی اور دوسرے نمبر پر اسلام آتا. آج آپ اسی آبادی کے تناسب کو دیکھ لیں. آپ کو پہلے نمبر پہ عیسائیت نظر نہیں آئے گی. آپ کو اسلام بھی پہلے نمبر پہ نظر نہیں آئے گا. آپ کو پہلے نمبر پہ لا مذہبیت نظر آئے گی، جو یہ کہیں گے کہ ہمارا مذہب انسانی حقوق ہے، ہمارا مذہب اخلاقی اصول ہے، ہمیں کوئی خدا سے لینا دینا نہیں، ہمیں کسی دین سے کوئی لینا دینا نہیں، ہمارا کسی مذہب سے کوئی واسطہ نہیں. ہم تو صرف بات کریں گے اخلاقیات کی، ہم بات کریں گے انسانی حقوق کی، ہم بات کریں گے انسانی اقدار کی، اور اس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ایتھسٹ، یعنی کہ کسی کو نہ ماننے والے صرف بات کریں گے انسانی حقوق کی، انسانی معیارات کی بات کریں گے کہ یہ مذہب الگ چیز ہے، مذہب کو چھوڑو، انسان سب سے زیادہ قیمتی. ہمارا مذہب کہتا ہے انسان تو کعبۃ اللہ سے بھی قیمتی ہے، مگر عقیدہ اور اعمال صالحہ کو اب چھوڑ. ہمارا مذہب کہتا ہے، نبی اسلام کا فرمان ہے کہ بیت اللہ سے زیادہ انسانی جان محترم ہے. اس جملے کی بنیاد پر ہم کسی طور پر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا انکار نہیں کرتے. ہم ایمان باللہ کا انکار نہیں کرتے، ایمان بالرسول کا انکار نہیں کرتے، ایمان بالکتب کا انکار نہیں کرتے، ایمان بالملائکہ کا انکار نہیں کرتے، ایمان بالآخرت کا انکار نہیں کریں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان تمام اعمال کو ہم انکار نہیں کریں گے. ہم کہیں گے انسانی قدریں ہیں، ہم مانیں گے کہ اخلاقیات ہیں، دین کا حصہ ہے. یہ لا مذہبیت آپ فیس بک پہ پوسٹیں اٹھا کے دیکھیں کیا کہتے ہیں. میں نے ایک جملہ پڑھا اور میں ایک دم سے وہ رونگٹے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ لوگ حاجی بننے کے لیے لاکھوں خرچ کرتے ہیں، چند ہزار خرچ کر کے کسی غریب کی مدد کر کے بندہ حاجی بن سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ لا مذہبیت، یہ لا دینیت ہے. یہ ہے حتی تتبع ملتہ. یہ ہمیں اپنے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں. جب بھی یہ ٹارگٹ کریں گے ہمارے اعمال کو کریں گے، جب بھی ٹارگٹ کریں گے ہمارے شعائر کو کریں گے. ہمارا شاعر میں کیا ہے؟ مسجد. ہمارا کیا کہیں گے کہ کروڑوں کی مسجد کھڑی کر دی، ساتھ میں کچی بستی موجود ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ لاکھوں کا جہیز دے دیا، ساتھ میں کچی بستی موجود ہے؟ لاکھوں شادی پہ اڑا دیے، ڈالروں کی بارش کر دی، موبائلوں کی بارش کر دی. آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے یہ حالات. اس وقت یہ کیوں نہیں کہتے؟ دین کو ہی کیوں صرف ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ لوگ دین سے دور ہو کر لا مذہبیت، لا دینیت کا راستہ اختیار کر کے اپنے دامن کو دین کے اصولوں سے آزاد کروائیں. آج کی اس دنیا میں حتی تتبع ملتہم کا مطلب عیسائی، یہودی، ہندو ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے مذہب سے بیزاری، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے دین سے دوری ہے اور اس کا انکار ہے. چاہے آپ کوئی دین اپنائیں یا نہ اپنائیں، مگر آپ مسلمان ہیں. اور ان کو کوئی تکلیف نہیں آپ کی نمازوں سے. ان کو تکلیف ہے آپ کے دلوں میں جو ایمان کی چنگاریاں ہیں، جو چاہتی ہیں کہ دنیا میں دین اسلام قائم ہو، ریاست کی سطح پہ بھی قائم ہو، ہمارے محلے کی صورت میں بھی قائم ہو، اور ہمارے گھروں کی بھی صورت میں قائم ہو. انہوں نے خود، عیسائیت نے خود کلیسے گرجے کو علیحدہ کر دیا ہوا ہے اور ریاست کو علیحدہ کر دیا. ریاست اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اکثریت کے ساتھ کسی بھی درست کو غلط کہہ دے تو ٹھیک، غلط کو درست کہہ دے، کیونکہ اکثریت کا فیصلہ ہے. ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا پاکستان کا آئین 73 کا آئین کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کا ہوگا، اور یہاں پہ جو بھی قانون سازی ہوگی اکثریت کی بنیاد پر ہوگی، مگر ہوگی قرآن و سنت کے مطابق.
اس قرارداد مقاصد کے جملوں سے ان کو تکلیف ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ تتبع ملت ہم ان سے بھی اپنی بیزاری کا اظہار کر دیں. ہمیں اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو بھرپور طریقے سے مضبوط رکھنا ہے. ہم ان کو اسی وقت راضی کر پائیں گے جب ہم اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے الگ ہو جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی. ہمارے مذہب کا، ہمارے دین کا کنیکشن آج بھی وحی الہی کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ ہماری کتاب ہے، کیونکہ ہمارے اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس قرآن و سنت کا ویژن موجود ہے. تمہارے پاس موجود نہیں ہے تو اس میں ہمارا قصور ہے. تم اس کا تحفظ نہیں کر سکے تو ہمارا کیا قصور ہے. تم اس کو اپنے معاشروں میں رواج نہیں دے سکے تو ہمارا کیا قصور ہے. ہمارے پاس تو وحی الہی قرآن و سنت کی صورت میں وحی مطلوع و غیر مطلوع موجود ہے. ان ھدی اللہ والہدی، ہمارے پاس اللہ کی ہدایت موجود ہے، وہی ہدایت ہے. ہمارے پاس موجود نہیں ہے تو ہمیں کیوں برگلاتے ہو. آگے ارشاد فرماتے اللہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی. خواہش، بات کس کی ہو رہی ہے؟ خواہش. وہ خواہش کیا ہے؟ ہمیں دین سے دور کرنا. وہ خواہش کیا ہے؟ ہمیں مذہب بیزار کرنا. وہ خواہش کیا ہے؟ ان کے رنگ میں رچ بس جانا. ہم کبھی ان کی ان خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس اللہ کا علم آ چکا ہے، اللہ کی کتاب آ چکی ہے، اللہ کے پیغمبر کا پیغام آ چکا ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنتیں آ چکی ہیں. پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ایسا کر دیا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تمہارے لیے اللہ کے ہاں نہ کوئی دوست ہوگا نہ کوئی. جب ہم اپنے دین کو چھوڑیں گے کہ اللہ کی حمایت نہیں ہوگی، اللہ کی مدد بھی نہیں ہوگی. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ حق تلاوتہ، وہ اسے پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا. اچھا تلاوت ہم کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت کا کامل حق یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام سمجھا جائے، اس کے حلال کو. تلاوت کا اپنا ثواب ہے، لیکن کمال تلاوت کا حق یہ ہے، کامل تلاوت کا حق یہ ہے کہ اس کتاب اللہ میں جو حلال ہے اس کو حلال جانا جائے، جو حرام ہے اس کو حرام جانا جائے. اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں جو اس کے حرام کو حرام اور اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں. وَمَن یکفر بہ، اور جو اس سے انکار کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے، اس کے جیسے کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کیا جنہوں نے اس کے حلال کو حرام بنا لیا اور اس کے حرام کو. وہ کون ہے؟ وَمَن یکفر بہ، جو اس کے حلال کو حرام، حلال کو حرام، حرام کو حلال، اس کا انکار کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان کھانے والے ہیں. یہ نقصان یقیناً دنیا کے ساتھ بھی تعلق رکھتا ہے، اور بڑا نقصان جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان دو آیات کو سمجھنے کی اور اپنے عقیدے پر، اپنے دین پر مضبوط رہنے کی اور ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا اغفر لنا من السماء والأرض ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا رب العالمین سب کی صغیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما. یا اللہ مسلمان کو سب کی بخشش فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ
عطا فرما، یا اللہ جو مسلمان زندہ ہیں ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما، یہود اور نصارہ کی ہر طرح کی سازشوں سے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما، ان کی سازشوں پر ان کی سازشوں کو انہیں پر پلٹ دے، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی انتشار سے محفوظ فرما، اندرونی بیرونی ہر طرح کی سازشوں سے ان کے وفاق کی حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته